سائقہ تیار ہو کر سیف الدین کے دربار میں چلی گئی۔ اسے باہر روک دیا گیا۔ سیف الدین صلاح الدین ایوبی نہیں تھا کہ ہر کسی کو ملنے کی کلی اجازت تھی۔ سیف الدین تو بادشاہ تھا اور اس کے طور طریقے شاہانہ تھے۔ اسے شراب بھی پینی ہوتی تھی، حرم کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا، رق کی محفلیں بھی منعقد کرنی ہوتی تھی، اور جو وقت بچتا تھا وہ اپنی بادشاہی کو سلطان ایوبی سے بچانے کے منصوبے بناتے صرف ہوتا تھا۔ اسے اپنی رعایا کا کوئی علم نہ تھا۔ حکومت کے نشئی رعایا کو استعمال کیا کرتے ہیں، ان کے نیک و بد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ رعایا کے پیٹ میں صرف اتنا سا اناج جانے دیتے ہیں جن سے رعایا صرف زندہ رہے اور ان کے آگے سجدہ ریز رہے۔ سائقہ اس رعایا کی ایک لڑکی تھی۔ دربار نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ موصل کے خطیب ابن المخدوم کغبوری کی بیٹی ہے۔ دوسروں کی طرح دربان کو بھی یہ معلوم تھا کہ خطیب اچانک پاگل ہو گیا ہے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ خطیب کا احترام ہر کسی کے دل میں تھا اور اس کے پاگل ہو جانے کی وجہ سے سب کے دلوں میں ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ دربان نے کسی سے کہہ کر سیف الدین سے اجازت لے لی کہ سائقہ کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ سائقہ جب سیف الدین کے سامنے گئی تو وہ اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ لڑکیوں کا شکاری تھا۔ اس نے سائقہ کو دلچسپی سے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ لڑکی اپنے باپ کی رہائی کی درخواست لے کر آئی ہے۔ سنو لڑکی، اس نے سائقہ کی بات سنے بغیر کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئی ہو، لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر تمہارے باپ کو قید میں ڈالا ہے۔ اگر اسے 1-2 دنوں بعد ہی رہا کرنا ہوتا تو میں اسے گرفتار ہی نہ کرتا۔ میں اسے رہا نہیں کر سکوں گا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ غداری، سیف الدین نے جواب دیا۔ کیا انہوں نے آپ کے خلاف صلیبیوں کے حق میں غداری کی ہے؟ ریاست کا دشمن صلیبی ہو یا مسلمان، سیف الدین نے جواب دیا، اس کے ساتھ مل کر ریاست کو نقصان پہنچانا جرم ہے۔ کیا تمہارا باپ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں، سائقہ نے جواب دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہونا جرم نہیں۔ یہی بات تمہارا باپ بھی نہیں سمجھ سکتا، سیف الدین نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگ صلاح الدین ایوبی کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ وہ عورت کے معاملے میں درندہ ہے۔ دمشق اور قاہرہ میں اس نے اپنا حرم تم جیسی سینکڑوں لڑکیوں سے بھر رکھا ہے۔ ہر لڑکی 3-4 مہینوں بعد اپنے سالاروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی فوج جہاں حملہ کرتی ہے وہاں نہ مسلمان گھرانہ دیکھتی ہے نہ غیر مسلم، ہر گھر کو لوٹتی اور ہر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تم جیسی حسین لڑکی اس سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا فرض ہے کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں، خواہ مجھے تمہیں اپنے گھر میں رکھنا پڑے۔ میری حفاظت خدا کرے گا، سائقہ نے کہا۔ میں صرف یہ التجا کرنے آئی ہوں کہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جب تک قاضی اسے سزا نہیں دیتا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سزا کیا ہوگی؟ لڑکی نے پوچھا۔ موت، سائقہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لڑکی کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ موت اتنی آسان نہیں ہوگی کہ تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اسے آہستہ آہستہ اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا۔ پہلے اس کی آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر اس کا ایک ایک دانت زنبور سے کھینچ کر نکالا جائے گا، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، اور پھر وہ زندہ ہی ہوگا تو اس کی کھال اتاری جائے گی۔ لڑکی کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ اس نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ ان پر رحم نہیں کر سکتے کہ ان کا سر تلوار سے کاٹ دیا جائے؟ اگر انہیں سزائے موت ہی دینی ہے تو 1 ثانیے میں انہیں کیوں ختم نہیں کر دیتے؟ اگر تمہیں اپنی قیامت خیز جوانی پر رحم آ جائے تو میں تمہارے باپ پر رحم کر سکتا ہوں۔ سائقہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سیف الدین نے کہا، باپ کے مر جانے کے بعد تم ایک عام سی اور غریب سی لڑکی بن کے رہ جاؤ گی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم میرے عقد میں آ جاؤ، جس سے تمہارے باپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہاری حیثیت موصل کی ملکہ کی ہو جائے گی؟ اگر میرے باپ نے مجھے خودداری کی تعلیم نہ دی ہوتی تو
تو ملکہ بننا تو بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنے پر بھی فخر محسوس کرتی۔ سائقہ نے کہا، میرا باپ میری عصمت کی حفاظت میں اپنی کھال ہنستے کھیلتے اتروا لے گا۔ یہ سودا میرے باپ کے ساتھ کریں، اس سے پوچھیں کہ تم جلاد کے پاس جانا چاہتے ہو یا اپنی بیٹی کو میرے عقد میں دینا چاہتے ہو، پھر دیکھنا کہ وہ کہے گا کہ مجھے جلاد کے حوالے کر دو۔ میں صرف یہ درخواست لے کر آئی تھی کہ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اپنے باپ سے ملنے دیا جائے۔ اب میں اپنی درخواست میں یہ اضافہ کرتی ہوں کہ اس کے لیے میں کوئی سودا قبول نہیں کروں گی۔ کیا تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گی؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اٹل فیصلہ، سائقہ نے جواب دیا۔ آپ موصل کے مالک ہیں، مجھے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیں، میں نے ایسا جرم کبھی نہیں کیا، سیف الدین نے کہا۔ سائقہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسے دراصل ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ تو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اسے قید خانے کے ایک عہدیدار سے معلوم ہو گیا تھا اور اسے یہ امید بھی تھی کہ یہ عہدیدار اس کے باپ کو فرار میں مدد دے گا۔ اس نے سیف الدین کو سلام کیا اور چل پڑا۔ سیف الدین نے اس سے جاتے دیکھا تو بولا، ٹھہرو، یہ نہ کہنا کہ والی موصل نے ایک لڑکی کی تمنا پوری نہیں کی تھی۔ تم آج رات اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی ہو۔ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ تم جتنی دیر چاہو اپنے باپ سے باتیں کر سکتی ہو۔ سائقہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ سیف الدین کے پیچھے ایک باڈی گارڈ کھڑا تھا۔ سائقہ چلی گئی تو سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، اتنا خوبصورت پرندہ پنجرے میں آنا چاہیے۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے باپ کو کس طرح اذیت دے کر مارا جائے گا، مگر لڑکی دل گردی کی پکی معلوم ہوتی ہے۔ جانتے ہو میں نے اسے کیوں کہا کہ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں قید خانے میں باپ سے ملاقات کرانے لے جائے گا؟ کیا میں ابھی تک آپ کے اشارے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا؟ باڈی گارڈ نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہ آدمی میں ہی ہوں گا جو اسے شام کے بعد گھر سے قید خانے لے جانے کے بہانے لے جاؤں گا۔ اور تم جانتے ہو کہ اسے کہاں لے جانا ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اسے یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے اغوا کرایا ہے۔ سب جانتا ہوں، باڈی گارڈ نے کہا، یہ کام پہلی بار تو نہیں کر رہا۔ میں اسے جن بھولبلیوں سے گزار کر اور اس کی جو حالت کر کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا، اس سے وہ یہ سمجھے گی کہ دنیا میں آپ واحد انسان ہیں جو اس کے غمخوار ہیں۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے پرندے کو پنجرے میں کس طرح بند کرتے ہیں۔ سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ باڈی گارڈ کی آنکھوں میں شیطان مسکرانے لگا۔ قید خانے کا جو عہدیدار سائقہ کے پاس آیا اور اسے تسلی دے کر اور قرآن لے کر چلا گیا تھا، رات کی ڈیوٹی پر آیا۔ شام کے بعد وہ قید خانے میں داخل ہوا، دن کی ڈیوٹی والے کو رخصت کیا اور خطیب ابن المخدوم کی کوٹری کے سامنے کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر اس نے قرآن خطیب کو دے کر کہا، اپنی بیٹی کے متعلق آپ کوئی غم نہ کرے، وہ ہر لحاظ سے مطمئن ہے، محفوظ ہے اور خیریت سے ہے۔ اس نے مجھے ایک بات کہی ہے، دعا کرے کہ اللہ مجھے بچی کی تمنا پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کیا بات ہے؟ خطیب نے پوچھا۔ عہدیدار نے ادھر ادھر دیکھا اور منہ سلاخوں کے ساتھ لگا کر کہا، فرار، آپ میں اتنی ہمت ہے، میں مدد کروں گا۔ جس کام میں اللہ کی خوشنودی شامل ہو اس کے لیے اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے، خطیب نے کہا، لیکن میں تمہاری مدد سے فرار نہیں ہوں گا، اس کے بجائے یہاں مر جانا پسند کروں گا۔ کیوں؟ عہدیدار نے حیران ہو کر پوچھا، کیا آپ مجھے گنہگار سمجھ کر میری مدد قبول نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، خطیب نے جواب دیا، میں تمہاری مدد اس لیے قبول نہیں کرنا چاہتا کہ تم گنہگار نہیں ہو، میں تو تمہاری مدد سے یہاں سے نکل جاؤں گا، تم پیچھے رہ جاؤ گے اور پکڑے جاؤ گے، میرے جرم کی اور تمہاری نیکی کی سزا تمہیں ملے گی جو بہت ہی بھیانک ہوگی۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، عہدیدار نے کہا، آپ کی کل رات کی باتوں نے یہاں سے میرا دل اچاٹ کر دیا ہے، میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جا رہا ہوں، میں چونکہ قیدی نہیں،
اس لیے آسانی سے فرار ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، ویسے بھی میرے دل میں آگ ہے جو گزشتہ رات آپ کو دکھائی تھی، اس آگ کو سرد کرنا ہے۔ ہاں، خطیب نے کہا، میں اس صورت میں تمہاری مدد قبول کر سکتا ہوں۔ آپ کی بیٹی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ والی موصل کے پاس جا رہی ہے۔ عہدیدار نے کہا، وہ آپ سے ملاقات کی اجازت مانگے گی۔ نہیں، خطیب نے گھبرا کر کہا، اسے سیف الدین جیسے شیطان فطرت انسان کے پاس نہیں جانا چاہیے، تم اسے کہو کہ وہاں نہ جائے۔ میں تو صبح جا سکوں گا، عہدیدار نے کہا۔ عہدیدار کوٹڑی سے ہٹ کر چلا گیا۔ خطیب نے قرآن کو چوما، پھر سینے سے لگا کر اپنے آپ سے کہا، اب میں اس کال کوٹڑی میں تنہا نہیں ہوں۔ اس نے غلاف اتارا اور دیے کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ ورق الٹتے الٹتے قرآن میں سے ایک کاغذ نکلا، اس کی بیٹی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، خدا ساتھ ہے، جنات موجود ہیں، پیغمبر برحق ہے، پیغمبر کا فرمان سنیں، ایمان تر و تازہ ہے۔ خطیب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کاغذ کا یہ ٹکڑا دیے کی لو پر رکھا اور جلا ڈالا۔ وہ پیغام سمجھ گیا تھا۔ پیغمبر سے اس کی مراد قید خانے کا یہ عہدیدار تھا۔ وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی سچا معلوم ہوتا ہے، اس کی بات یعنی فرار پر عمل کرے۔ جنات موجود ہیں سے مراد یہ تھی کہ سائقہ کی حفاظت کے لیے آدمی موجود ہیں۔ جس وقت خطیب یہ پیغام جلا رہا تھا، اس وقت اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سائقہ نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں قندیل تھی۔ باہر جو آدمی کھڑا تھا اسے اس نے پہچان لیا۔ وہ سیف الدین کا باڈی گارڈ تھا جو سائقہ کی ملاقات کے وقت وہاں موجود تھا۔ اس نے سائقہ سے کہا کہ اسے باپ کی ملاقات کے لیے قید خانے لے جانے آیا ہے، وہ اسے گھر واپس بھی لائے گا۔ سائقہ تیار تھی، چلنے لگی تو باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا، باپ کے ساتھ صرف خیر خیریت اور گھر کی باتیں کرنے کی اجازت ہوگی۔ کوٹڑی کی سلاخوں سے تمہیں 3 قدم دور کھڑا کیا جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا جو والی موصل غازی سیف الدین کے وقار کے خلاف ہو۔ باڈی گارڈ آگے آگے جا رہا تھا، سائقہ اسے 2-3 قدم پیچھے تھی۔ دونوں خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ رات تاریک تھی، وہ اندھیری گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک گلی کا موڑ مڑے تو باڈی گارڈ رک گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا۔ سائقہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی تھی؟ باڈی گارڈ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، سائقہ نے کہا، میں ہی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے کوئی اور آواز سنی تھی، باڈی گارڈ نے زیر لب کہا اور آگے چل پڑا۔ اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سائقہ نے پوچھا، کوئی اگر پیچھے سے آتا ہے تو آتا رہے۔ باڈی گارڈ نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ گلی ختم ہو گئی، اس سے آگے آبادی نہیں تھی، زمین اونچی نیچی تھی، کھڈ نالے بھی تھے۔ قید خانہ اسی طرف آبادی سے کچھ دور تھا۔ دونوں کھڈوں سے بچتے جا رہے تھے، وہاں جھاڑیاں اور درخت تھے۔ باڈی گارڈ ایک بار پھر رک گیا اور پیچھے کو دیکھا۔ اسے پیچھے آہٹ سنائی دی تھی۔ اس نے تلوار نکالی اور پیچھے کو گیا۔ 2-3 جھاڑیوں کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تم نے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز سنی ہوگی، باڈی گارڈ نے سائقہ سے کہا۔ یہ آواز بڑی صاف تھی۔ سائقہ نے یہ آہٹ سنی تھی، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگی، تمہارے کان بجتے ہیں، اگر یہ کسی کی آہٹ تھی تو خرگوش یا کسی ایسی ہی جنگلی جانور کی ہوگی۔ تم ان آہٹوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہیں جو بات کہنے سے جھجکتا ہوں وہ اب کہہ دیتا ہوں، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ تم بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہو، تمہیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں۔ تمہیں کسی نے اغوا کر کے کسی امیر یا حاکم کے پاس بیچ ڈالا تو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تم میری ذمہ داری میں ہو۔ کسی نے تمہیں مجھ سے چھین لیا تو والی موصل میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے نہ رہو۔ سائقہ اس کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ آگے جا کر پگڈنڈی شروع ہوتی تھی۔ وہ وہاں تک چلے گئے اور پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ تھوڑا آگے اس پگڈنڈی سے ایک اور راستہ نکلتا تھا جو کسی اور طرف جاتا تھا۔ باڈی گارڈ سائقہ کو اس راستے پر لے گیا۔ چند ہی قدم آگے گئے ہوں گے کہ انہیں کسی کے دوڑتے قدموں کی صاف آواز سنائی دی جو فوراً ہی خاموش ہو گئی۔
کوئی پیچھے سے دوڑتا آیا اور دائیں کو چلا گیا۔ باڈی گارڈ نے ایک سایہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تلوار سونت کر اس درخت کی طرف دوڑا۔ پیچھے اس سے سائیکا کی گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی۔ کسی نے سائیکا کے اوپر بوری کی طرح کا تھیلا ڈال دیا اور اس سے پہلے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تھا۔ باڈی گارڈ کو اندھیرے میں اتنا ہی نظر آیا کہ جہاں سائیکا اکیلی تھی وہاں دو سائے اچھل کود رہے تھے۔ وہ اس کی طرف دوڑنے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کے بھی منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا اور اوپر بوری کی طرح کا تھیلا اس پر چڑھا دیا گیا۔ وہ تنومند جنگجو تھا لیکن اسے جکڑنے والے تعداد میں زیادہ تھے اور وہ بھی طاقتور اور اپنے فن کے استاد تھے۔ ادھر سائیکا کو دوہرا کر کے تھیلے میں ڈال کر تھیلے کا منہ بند کر دیا گیا۔ ادھر باڈی گارڈ کو اسی طرح تھیلے میں بند کر دیا گیا۔ انہیں پکڑنے والے انہیں اٹھا کر چل پڑے۔ آگے جا کر ایک تھیلا پیٹھ پر اٹھا لیا۔ اندھیرے میں پاس سے گزرنے والوں کو بھی شک نہیں ہوتا تھا کہ دو انسانوں کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ وہ اندھیری گلی میں چلے گئے اور کچھ دور جا کر ایک تنگ و تاریک مکان میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر وہ سائیکا کو ایک کمرے میں اور باڈی گارڈ کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ الگ الگ کمروں میں تھیلوں کے منہ کھول دیے گئے۔ سائیکا تھیلے سے نکلی تو اس کے منہ میں سے کپڑا نکال دیا گیا۔ کمرے میں دیا جل رہا تھا۔ سائیکا کو دو آدمی کھڑے نظر آئے۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم نے یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ محفوظ طریقہ یہی تھا۔ کمرے میں کھڑے دو آدمیوں میں سے ایک نے جواب دیا، راستے میں کوئی بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلتا دیکھ سکتا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ تمہیں بھی چھپا کر لایا جائے۔ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے؟ سائیکا نے پوچھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ یہ تم نہیں ہو، کوئی ڈاکو ہیں اور مجھے سچ مچ اغوا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے طریقے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، دوسرے آدمی نے کہا۔ کیا تمہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا تھا؟ سائیکا نے پوچھا۔ یہ یقین تو ہمیں اس وقت ہو گیا تھا جب تم اس کے ساتھ گھر سے نکلی تھی، ایک آدمی نے جواب دیا۔ اگر وہ تمہیں واقعی قید خانے میں لے جا رہا تھا تو چھوٹا اور سیدھا راستہ دوسری طرف تھا۔ وہ کھڈنالوں کی ویرانے میں تمہیں لے گیا اور پگڈنڈی سے ہٹ کر ایک اور راستے پر چل پڑا۔ ہمیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ تمہیں کہیں اور لے جا رہا ہے۔ اس نے کئی بار تمہارے قدموں کی آہٹ سنی تھی، سائیکا نے کہا۔ ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ اندھیرے میں فاصلے کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، اسے بتایا گیا۔ ہم تم دونوں کے تعاقب میں دور نہیں تھے، دور تک نظر نہیں آتا تھا، اس لیے تمہارے قریب رہنا ضروری تھا۔ سائیکا کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ باڈی گارڈ کے ہاتھوں لاپتہ اور ذلیل و خوار ہونے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دوسرے کمرے میں باڈی گارڈ کو تھیلے میں سے نکال کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا۔ اس کے سامنے 3 نقابپوش کھڑے تھے۔ اس کی تلوار انہی نقابپوشوں کے پاس تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے بڑے رعب سے نقابپوشوں سے پوچھا۔ میں والی موصل کا خصوصی محافظ ہوں، تم سب کو سزائے موت دلاؤں گا، مجھے جانے دو۔ والی موصل کی حفاظت اب خدا ہی کرے تو کرے، ایک نقابپوش نے کہا۔ تم اپنی حفاظت کی فکر کرو، اس لڑکی کو تم کہاں لے جا رہے تھے؟ قید خانے میں اس کے باپ سے ملاقات کرانے لے جا رہا تھا، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ یاد رکھو، جس لڑکی کو تم نے اغوا کیا ہے اسے تم ہضم نہیں کر سکو گے۔ یہ خطیب ابن المخدوم کی بیٹی ہے اور والی موصل غازی سیف الدین نے اپنا خصوصی محافظ اس کے لیے بھیجا تھا۔ اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو والی موصل شہر کے گھر گھر کی تلاشی لے گا، تم شہر سے نکل نہیں سکو گے۔ تھوڑی دیر بعد غازی سیف الدین کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا محافظ اور خطیب کی بیٹی لاپتہ ہے۔ شہر کی ناکہ بندی فوراً کر دی جائے گی۔ لڑکی کہاں ہے؟ سنو دوست، ایک نقابپوش نے کہا، لڑکی یہی ہے، اس سے اغوا نہیں کیا گیا، اس سے اغوا ہونے سے بچایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ والی موصل سیف الدین کے لیے یہ لڑکی اہم ہے اور وہ اس کی تلاش میں اپنی پوری فوج لگا دے گا، کیونکہ لڑکی خوبصورت اور نوجوان ہے اور اس کا باپ قید خانے میں بند ہے۔ وہ سیف الدین کو دھتکار آئی تھی،
پھر اس نے لڑکی کو ملاقات کے لیے اجازت دے دی اور کہا کہ اسے ایک آدمی اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ ملاقات کا وقت رات کا رکھا گیا۔ تم بتا سکتے ہو کہ ملاقات دن کو کیوں نہ کرائی گئی؟ لڑکی نے ہمیں بتایا، ہم نے اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ تم اسے گھر سے ہی غلط راستے پر لے چلے تو ہم تمہارے تعاقب میں چل پڑے۔ تم نے 2-3 بار رک کر پیچھے دیکھا تھا، وہ ہم ہی تھے۔ تم نے جنہیں جھاڑیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہم ہی تھے۔ ہم تو دن کی روشنی میں بھی کسی کو نظر نہیں آتے۔ تم نے اس لڑکی پر ظلم کیا ہے، باڈی گارڈ نے کہا۔ میں اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا تھا۔ تم اسے اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ ایک نقابپوش نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی، ذرا سی دبائی اور کہا، تم اسے سیف الدین کے لیے لے جا رہے تھے۔ ہم جانتے ہیں تمہارا والی موصل کتنا کچھ رحم دل ہے، جس نے خطیب تک کو قید کرنے سے گریز نہ کیا اور اب اس کی بیٹی کو ملاقات کی اجازت دے رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محترم خطیب کا جرم ہے، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ یہ عالم موصل میں بھی تنہا نہیں، وہ قید خانے میں ہے اور اس کی بیٹی تنہا نہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم سیف الدین کا تختہ الٹ دیں گے۔ اس کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ہم اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتے ہیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ہمیں سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی کو حسن بن سباق کے فدائیوں کی طرح قتل نہ کرنا۔ ہم میدان میں للکارتے اور قتل کرتے ہیں۔ تم صلاح الدین ایوبی کے آدمی ہو؟ باڈی گارڈ نے پوچھا۔ ہاں، نقابپوش نے جواب دیا، ہم جان باز دستے کے سپاہی ہیں۔ اس نے تلوار کی نوک اس کی شہرک پر اور زیادہ دبائی تو باڈی گارڈ کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ نقابپوش نے کہا، تم سیف الدین کے خصوصی محافظ ہو اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہو، تم اس کے رازدان ہو، لڑکیاں اغوا کر کے اسے دیتے ہو۔ پوری تفصیل سے بتاؤ کہ سلطان ایوبی کے خلاف اس کے ارادے کیا ہیں۔ اگر بتانے سے انکار کرو گے یا کہو گے کہ تمہیں کچھ علم نہیں تو تمہارا حال وہی کیا جائے گا جو سیف الدین قید خانے میں اپنے مخالفین کا کرتا ہے۔ اگر تم سپاہی ہو تو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ حاکم اور بادشاہ کے سامنے ایک محافظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باڈی گارڈ نے جواب دیا، میں اس کے ارادوں کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ ایک نقابپوش نے اس کا سر ننگا کر کے اس کے بال مٹھی میں لے کر مروڑے اور جھٹکا دے کر اسے ایک طرف جھکا دیا، دوسرے نے اسے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گرا دیا۔ ایک نقابپوش اس کے پیٹ پر کھڑا ہوا، وہ 2-3 بار اس کے پیٹ پر اچھلا تو باڈی گارڈ کے دانت بجنے لگے، پھر اسے مختلف اذیتوں کا ذرا ذرا ذائقہ چکھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ وہ وہاں سے زندہ نہیں نکل سکے گا۔ مجھے اٹھنے دو، اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ اسے اٹھایا گیا۔ اس نے کہا، سیف الدین سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، یہ کوئی راز نہیں۔ ایک نقابپوش نے کہا، ہمیں بتاؤ وہ کب اور کس طرح لڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ حلب اور ہرن کی فوجوں کے ساتھ اپنی فوج شامل کرے گا یا الگ لڑے گا؟ فوج دوسری فوجوں میں شامل کرے گا، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن ایسی چال چلے گا کہ اس کی فوج کی فتح الگ تھلگ نظر آئے۔ حلب اور ہرن والوں پر اسے بھروسہ نہیں۔ اپنے سالاروں کو اس نے کیا ہدایات دی ہیں؟ ایک نقابپوش نے پوچھا۔ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو پہاڑی علاقے میں محصور کر لیا جائے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ فوج کس راستے سے جائے گی؟ قرون حماد کی طرف سے، باڈی گارڈ نے جواب دیا۔ صلیبی کتنی مدد دے رہے ہیں؟ صلیبیوں نے مدد کا وعدہ کیا ہے، باڈی گارڈ نے جواب دیا، لیکن سیف الدین انہیں بھی دھوکہ دے گا۔ صلیبی فوج کے چند ایک کمانڈر موصل کی فوج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ نقابپوش اور وہ 2 آدمی جو دوسرے کمرے میں سائقہ کے ساتھ تھے سلطان ایوبی کے چھاپا مار جاسوس تھے۔ ان کا رابطہ خطیب ابن المخدوم کے ساتھ تھا، بلکہ خطیب ان کا نگران اور سربراہ تھا۔ یہ گروہ سلطان ایوبی کے لیے آنکھوں اور کانوں کا کام کرتا تھا۔ موصل سے جو بھی اطلاع وہ حاصل کرتے تھے سلطان ایوبی کے جنگی ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ موصل میں وہ مختلف کام دھندا، ملازمت اور دکانداری کرتے تھے۔ خطیب قید ہو گیا تو یہ رات کو باری باری خطیب کے گھر کا پہرا دیتے تھے۔
ان لڑکیوں نے جو سائقہ کے گھر اسے تنہا سمجھ کر سونے آئی تھی، انہی کے سائے حرکت کرتے دیکھے تھے۔ سائقہ نے ان لڑکیوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ سائے انسان کے ہیں۔ اس نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے یہ جنات ہے۔ ان آدمیوں کو معلوم تھا کہ سائقہ سیف الدین کے پاس باپ سے ملاقات کی اجازت لینے گئی ہے۔ واپس آ کر اس نے ان میں سے ایک آدمی کو بتا دیا تھا کہ رات کو ایک آدمی اسے قید خانے میں لے جانے کے لیے آئے گا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سیف الدین نے اس کے ساتھ ناروا باتیں کی اور اسے اپنے عقد میں لینے کی پیشکش کی تھی۔ اس آدمی نے اپنے گروہ کو بتایا۔ یہ سب بہت ذہین تھے۔ انہیں شک ہوا کہ سائقہ کو کسی اور طرف لے جا کر اسے غائب کر دیا جائے گا۔ چنانچہ سورج غروب ہونے کے بعد 5 آدمی سائقہ کے گھر میں جا کر چھپ گئے تھے۔ سائقہ باڈی گارڈ کے ساتھ گئی تو یہ آدمی ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ آگے جا کر ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ انہوں نے کامیابی سے سائقہ کو بچا لیا اور باڈی گارڈ کو بھی پکڑ لائے جو سیف الدین کا رازدان تھا۔ انہوں نے فوجی اہمیت کے بہت سے راز اگلوا لیے۔ ان میں یہ راز اہم تھا کہ سیف الدین کے بھائی عز الدین نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو اپنی کمان میں رکھا ہے۔ یہ حصہ محفوظہ کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی اسے بعد میں ضرورت کے مطابق استعمال کیا جائے گا۔ پہلے حملے کی قیادت سیف الدین کو کرنی تھی۔ دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ حلب سے گمشتگین اور سیف الدین کے ہاں ایلچی یہ پیغام لے کر گئے ہیں کہ تینوں فوجوں کو مشترکہ کمان میں رکھا جائے اور صلیبیوں کی مدد پر زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ باقی معلومات بھی اہم تھی۔ باڈی گارڈ نے یہ معلومات اگل کر کہا کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ نقابپوشوں نے اسے رہائی کے وعدے پر ٹال دیا۔ سائقہ کو اسی کمرے میں رہنے دیا گیا۔ اسے اس کے گھر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ باڈی گارڈ کو اس مکان کی ایک اندھیری کھوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ ہرن اور حلب سے تقریباً 50 میل دور صلیبی فوج کا جنگی ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں زیادہ سرگرمیاں جاسوسی کے متعلق تھی۔ وہاں جو صلیبی حکمران اور کمانڈر تھے وہ سلطان ایوبی کے خلاف کھلی جنگ لڑنے کے بجائے اس کے مسلمان مخالفین کو متحد کر کے اس کے خلاف لڑانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے امراء کو اپنے فوجی مشیر دے رکھے تھے جو انہیں جنگی مشورہ دینے کے علاوہ فوجیوں کو جنگی تربیت بھی دیتے تھے۔ اپنی اصل نیت پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ مسلمان امراء کو عیش و عشرت کا سامان بھی مہیا کرتے رہتے تھے۔ ان کے جاسوس بھی ان امراء کے درباروں میں موجود رہتے اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو خبریں بھیجتے رہتے تھے۔ ہرن سے گمشتگین کا ایک صلیبی مشیر اپنے اس جنگی ہیڈ کوارٹر میں پہنچا۔ اس وقت صلیبیوں کے 2 مشہور جنگجو حکمران ریمانڈ اور ریجنالڈ وہاں موجود تھے۔ ریمانڈ وہ حکمران تھا جسے حال میں سلطان ایوبی نے ایک بروقت اور برق رفتار چال چل کر بھگا دیا تھا، اور ریجنالڈ وہ مشہور صلیبی حکمران تھا جسے نور الدین زنگی نے ایک معرکے میں جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ اسے اور دیگر صلیبی قیدیوں کو ہرن میں گمشتگین کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت گمشتگین خلافت بغداد کا ایک قلعےدار تھا۔ زنگی فوت ہو گیا تو اس قلعےدار نے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور صلیبیوں کے ساتھ دوستی گہری کرنے کے لیے ریجنالڈ جیسے قیمتی قیدی کو تمام صلیبی قیدیوں سمیت رہا کر دیا۔ نور الدین زنگی نے کہا تھا کہ ریجنالڈ کے عوض وہ صلیبیوں سے اپنی شرطیں منوائے گا۔ زنگی مر گیا تو عمران عیاشی اور حکومت کے نشے میں اس کے تمام تر منصوبے بے الٹ کر دیے اور صلیبی سلطنت اسلامیہ کی بنیادوں پر اترنا شروع ہو گئے۔ ہرن سے صلیبی مشیر جو دراصل جاسوس تھا ریمانڈ اور ریجنالڈ کے پاس پہنچا اور ہرن کے تازہ واقعات کی تفصیلی رپورٹ دی۔ حلب سے الملک الصالح نے گمشتگین اور سیف الدین کو تحفوں کے ساتھ پیغام بھیجے ہیں کہ وہ اپنی فوجیں اس کی فوج کے ساتھ مشترکہ کمان میں دے دیں۔ وہاں یہ عجیب واقعہ ہوا ہے کہ گمشتگین کے 2 سالاروں نے ہرن کے قاضی کو قتل کر دیا اور 2 لڑکیوں کو جو حلب سے الملک الصالح نے پیغام کے ساتھ تحفے کے طور پر بھیجی تھی بھگا دیا۔ پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے حامی ہیں اور وہ اسی کے لیے زمین ہموار کر رہے تھے۔ یہ دونوں سالار سگے بھائی ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں۔ دونوں کو گمشتگین نے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے ایک ہی روز پہلے ہمارا ایک ساتھی مشیر گمشتگین کے گھر میں ایک دعوت کے دوران پر اسرار طریقے سے قتل ہو گیا ہے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ گمشتگین کے حرم کی ایک لڑکی اور اس کا ایک باڈی گارڈ لاپتہ ہے۔
صلیبیوں کی اس کانفرنس میں کہکا بلند ہوا اور کچھ دیر تک سب ہنستے رہے۔ ریمانڈ نے کہا، یہ مسلمان قوم اس قدر جنسیت پسند ہو گئی ہے کہ اس کے حکمران امراء اور وزراء جنگ اور سیاست کے فیصلے بھی جنسی لذت پرستی سے مغلوب ہو کر کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ گمشتگین جیسے جابر اور جنگجو قلعے دار کی فوج کی اعلیٰ کمان جن 2 سالاروں کے پاس تھی، وہ دونوں اس کے دشمن صلاح الدین ایوبی کے کیمپ کے سالار تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں نے تحفے میں آئی ہوئی لڑکیوں کی خاطر قاضی کو قتل کیا ہوگا اور لڑکیوں کو صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دیا ہوگا اور خود قید ہو گئے۔ گمشتگین کے حرم کی جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے، وہ اس محافظ نے بگائی ہوگی اور ہمارا آدمی معلوم نہیں کس چکر میں قتل ہو گیا۔ مسلمان امراء قلعے داروں اور حاکموں کے حرموں کی مقید دنیا بڑی ہی پراسرار دنیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم عیش و عشرت اور لذت پرستی سے تباہ ہوگی۔ میں 2 باتیں کہوں گا، ایک اور صلیبی نے کہا۔ یہ صلیبی اپنی افواج کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا کہ تحفے میں آئی ہوئی لڑکیاں ہرن سے بگا کر صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیج دی گئی ہوں گی۔ میں تسلیم نہیں کرتا۔ میں جاسوسی کا ماہر ہوں۔ دشمن کے فوجی راز حاصل کرنے کے علاوہ میرے شعبے کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ دشمن کے فوجی قائدین اور دیگر اعلیٰ حکام کے ذاتی کردار اور جنگی چالوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کرے اور اپنی فوج کو آگاہ کرے۔ میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں کہ عورت اور شراب کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی پتھر ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ آپ اسے زہر دے کر نہیں مار سکتے، نہ اسے کسی حسین لڑکی کے جال میں پھانس کر فدائیوں سے قتل کرا سکتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا اٹل اصول ہے کہ جو انسان ذہنی عیاشی کا عادی نہ ہو اس کا عزم پختہ ہوتا ہے، اور جو مہم ہاتھ میں لے اسے سر کر کے ہی دم لیتا ہے۔ آپ کے دشمن صلاح الدین ایوبی میں بھی یہی خوبی ہے۔ یہ اس کا اثر ہے کہ اس کا دماغ پوری طرح کام کرتا ہے۔ وہ ایسی چالیں چلتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور آپ کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے اس کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جسمانی ضروریات سے بے نیاز ہے۔ اس نے یہی خوبی اپنی فوج میں پیدا کر رکھی ہے، ورنہ صحرا میں لڑنے والے سپاہی برف پوش وادیوں میں اور پہاڑوں پر اس یخ موسم میں کبھی نہ لڑ سکتے جب تک آپ اپنے ہاں یہی خوبی پیدا نہیں کریں گے۔ اپنے اس دشمن کو جسے آپ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمان امراء، وزراء اور حکمرانوں میں جو زن پرستی پیدا ہو گئی ہے وہ میرے شعبے کا کمال ہے۔ یہودی دانشوروں نے 1 صدی سے زیادہ عرصے سے مسلمانوں کی کردار کشی کی مہم چلا رکھی ہے۔ یہ دراصل ان کی کامیابی ہے کہ ہم نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کے ذریعے مسلمان سربراہوں کا کردار ختم کیا ہے۔ ہم تو انہیں اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے کے لیے حسین اور تیز تراز لڑکیاں باقاعدہ تربیت کے ساتھ ان کے ہاں تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ ان بدبختوں نے آپس میں بھی لڑکیوں کو بطور تحفہ بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ان کے ہاں قومی کردار ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے ان کے درمیان تفرقہ اور بادشاہی کا لالچ پیدا کر دیا ہے۔ اس قوم کو ہم اسی طرح ختم کریں گے، ریجنالڈ نے کہا، اور یہ قوم اپنے کردار کے ہاتھوں تباہ ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی خوش ہو رہا ہوگا کہ اس نے ہمارے بھائی ریمانڈ کو پسپا کر دیا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ ریمانڈ میدان جنگ سے پسپا ہوا ہے، یہ تو اس کی قوم کے سینے میں گھس گیا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم میدان میں ہی لڑیں، ہم کسی دوسرے محاذ پر بھی لڑ سکتے ہیں۔ اس مہم کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے، اس مشیر نے کہا جو ہرن سے گیا تھا۔ میں نے آپ کو گمشتگین کے اندرون خانہ کے واقعات سنائے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور تخریب کار صرف موجود ہی نہیں بلکہ گمشتگین کے گھر کے اندر اور اس کی اعلیٰ کمان میں پوری طرح سرگرم ہیں۔ ہمیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ گمشتگین اور سیف الدین
اور الملک الصالح اور ان کے متحدہ محاذ کے دوسرے امراء وغیرہ کو صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی اور تباہ کاری سے بچائیں۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم تو ان کی تباہی کے عمل کو تیز کریں گے، یہ تباہی ہمارے ہاتھوں ہوں یا ان کے اپنے ہی کسی بائی کے ہاتھوں۔ کیا آپ ان مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑ رہے ہیں، سچے دل سے اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے صلیبی نہیں۔ آپ شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دشمنی نور الدین زنگی کے ساتھ نہیں تھی، نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا احترام کروں گا۔ وہ جنگجو ہے، میدان جنگ کا بادشاہ ہے، تیغزن ہے۔ ہماری دشمنی اس مذہب کے خلاف ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ہم ہر اس آدمی کے خلاف لڑیں گے جو اس مذہب کا دفاع کرے گا اور جو اسے فروغ دے گا۔ ہمارے اور صلاح الدین ایوبی کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مسلمانوں میں ایسی بری عادتیں پیدا کر رہے ہیں جو ان کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوں گی۔ ہم ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی روایات کو بھول جائیں اور ہماری پیدا کردہ خوبیوں کے دلدادہ ہو جائیں۔ ہمیں ان کے اصل تہذیب و تمدن کو بگاڑنا ہے۔ ریمانڈ نے کہا، ہم اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار کی تباہ کاری کی مہم جاری رکھی تو وہ دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو یہ اسلام کی بدرو ہوگی جو بھٹکتی پھرے گی۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے۔ ان کی کوئی آزاد اسلامی مملکت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدکاری کا گھر ہوگی۔ یہودی اور عیسائی دانشوروں نے اس قوم میں بدی کی محبت پیدا کر دی ہے۔ بہرحال اب ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری مدد توقع لیے بیٹھے ہیں۔ صلیبی مشیر نے کہا، گمشتگین نے مجھے اس لیے بھیجا ہے۔ بہت دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فوجوں کی صورت میں انہیں کوئی مدد نہ دی جائے، مدد کا جھانسا دیا جائے۔ انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر کے اسے ارستان کے اندر ہی لڑاتے رہیں اور ہم اپنی فوجیں اس کے کسی نازک مقام پر لے جا کر اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ ارستان سے پسپا ہو جائے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجوں کے لیے اس مشیر کے ہمراہ کمانوں اور تیروں کا اور آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ 500 گھوڑے بھی بھیج دیے جائیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ زیادہ تعداد ایسے گھوڑوں کی ہو جو ہماری فوج کے کام کے نہیں رہے، بظاہر تندرست ہوں۔ اور آئندہ یوں کیا جائے کہ ان امراء وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا اسلحہ دیا جاتا رہے۔ ریجنالڈ نے کہا، اس کے ساتھ ساتھ انہیں عیاشی کی طرف مائل کیا جائے۔ انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ انہیں جب کبھی اسلحہ اور گھوڑوں کی ضرورت ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس طرح وہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے سے غافل ہو جائیں گے اور ہمارے محتاج رہیں گے۔ اس مدد سے اور اپنے مشیروں کی وساطت سے ہم ان کے دلوں اور دماغوں پر غالب آ جائیں گے۔ انتہائی ضروری بات تو رہ گئی ہے، ایک کمانڈر نے کہا، شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی چلے گئے ہیں۔ اب کی امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے۔ وہ حلف اٹھا کر گئے ہیں اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جان پر کھیل کر اسے قتل کریں گے ورنہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسی روز 500 گھوڑے، 1000 حاکمانے اور بے شمار تیر اور آتش گیر مادے کے سربمر مٹکے حلب کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیے گئے کہ اس ٹھوس مدد کا سلسلہ جاری رہے گا اور صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔